السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ آیت نمبر 281 ہے سورہ بقرہ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا پورا پورا لوٹایا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب ظلم نہ کیا جائے گا؟ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی۔ اگر کسی نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو وہ ذرا برابر جو نیکی کی ہے وہ بھی اس کو دکھا دی جائے گی، یعنی کہ اس کا اجر و ثواب اس کو لٹا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں، اور اللہ پاک انسانوں کے اندر بھی ظلم پسند نہیں کرتے۔ اور قیامت کے دن تو پورا پورا عدل و انصاف ہوگا، اور کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ مجموعی طور پر جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ دی جائے، صدقات کو عام کرنا چاہیے، قرض اچھی طرح دینا چاہیے، اور احسان نہ جتایا جائے۔ جواباً شکریہ، تحفہ یا کسی بھی قسم کی کوئی فیور یا ہدیہ وغیرہ قبول نہ کیا جائے۔ معاشرے کی خوبصورتی کا جو انحصار ہے وہ جذبہ احترام میں ہے۔ ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے لیے مہربانی کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، سب کی بھلائی کے لیے سوچنا، خود غرضی اور دوسرے سے فائدہ کھینچنے یا اٹھانے سے پاک رہنا ہے۔ اگر کوئی چاہے نا کہ خالی سود کو کسی چیز سے حرام کر دیں تو وہ قانون بھی نہیں چل سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ترتیب میں نماز تو سب سے پہلے فرض ہوئی، لیکن سود سب سے بعد میں حرام ہوا، آخری چیز یہی حرام ہوئی۔ اس سے پہلے حرمت آ چکی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے۔ اتنا لمبا عرصہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو، روحانی طور پر لوگوں کو تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ آخری برائی کو اکھاڑ کے رکھ دیا گیا، یعنی ختم کیا گیا۔ آج کتنے مسلمان ہیں کہ اس کو ہم سمجھتے ہیں حرام ہے، لیکن اس میں مبتلا ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ اسلام ہونا چاہیے یا رشتہ ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، وہ موجود نہیں۔ مثلاً ایک شخص ڈاکٹر بن گیا، اب اس کے پاس آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اس طرح اور کاروباری حضرات اکٹھی ایک کمیٹی بنا کے
لوگوں کو قرض دیں جس میں سے لوگوں سے سود نہ لیا جائے۔ دیکھو کتنا پیارا عمل ہے۔ لیکن آج جس کے پاس زیادہ ہونا تو وہ اپنا ہی بڑھاتا رہتا ہے، گھر چھوٹا ہو تو بڑا کر لیا، فرنیچر تبدیل کر لیا، کبھی زیور بڑھا لیا، حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی نہیں دیکھا جاتا، صرف اپنے ہی سرکل میں لگا دینا ایمان کا تقاضا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایمان والو تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا دعوت دے رہا ہے، مما رزقناہم، جو اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ صبح بھی کرو، اللہ کے راستے میں خرچ صبح ٹائم کرو، شام کرو، چھپا کے کرو، ظاہر کرو، کھلے کرو، یعنی کہ دینے کا دائرہ جو ہے نا اس کو کھلا کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ فرمایا کون؟ فرمایا جن کے پاس مال ہے اور آگے پیچھے انہوں نے خرچ نہ کیا، بس اپنے سرکل میں گم گما کے لگا دیا، ایسے لوگ ہلاک ہو گئے۔ یعنی مالداروں کو ہلاک ہونے والا بتایا گیا۔ دیکھو اسلام نے جب کہا دینا 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 تو اس طرح کی پھر خرابیاں نہیں ہونی چاہیے جو جن خرابیوں سے اللہ پاک کا قرآن ہمیں منع کر رہا ہے۔ تو اب تو یہ خرابیاں بالکل کنارے پہنچ گئیں، خود غرضیاں، اور اس طرح بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کسی برتن میں آج کل تو یہ مثال سے دے کے سمجھانا چاہتی ہوں، اگر کسی برتن میں میلا پانی ہے تو اس میں صاف ڈالتے ڈالتے اللہ پاک نے کتنے آسان انداز میں اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ ڈالتے ڈالتے کیا ہوا؟ جب صاف ہو گیا، گدلا پانی سارا نکل گیا، تو آخر میں جب صاف پانی آیا تو اللہ نے بین لگا دیا، بس اب اس کو بالکل ہی یعنی کہ سود کو بند کر دو، یعنی صاف کرو، سود سے بچو۔ تو اسی طرح کرتے کرتے آخر میں کیا ہوا؟ حرم ربا، اللہ پاک نے ربا کو حرام قرار دے دیا۔ سمجھ آ گئی تھی نا ان کو اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام دینا چاہتا ہے اور اس سے سود سے منع کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ گئے، بالآخر جو کر رہے تھے انہوں نے اس حکم کو سنا اور چھوڑ دیا، معاشرہ صاف ہو گیا۔ اسی طرح اب معاشرے میں بنیادی ایمانی خصوصیات نہیں رہیں تو لوگ واپس پلٹ کر وہیں پہ آ گئے، اور اب جس دلدل میں پھنس چکے ہیں اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہے۔ اس کی بھی آپ نے پیشن گوئی کی تھی، ایک وقت آئے گا جب ہر شخص کسی نہ کسی طرح سود میں مبتلا ہوگا، حتیٰ کہ جو لین دین نہیں کرے گا اس تک بھی یہ غبار پہنچے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ لوگوں پہ آئے گا سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ سود جیسی اس میں لعنت میں سب ہوں گے، معاذ اللہ، اس میں سب لوگ شامل ہوں گے۔ اگر کوئی شخص ہوگا بھی بچنے والا کہ وہ بالکل بچے، میں نے نہیں کھانا، تو سود کا بخار اس تک بھی پہنچے گا، یعنی اثر پہنچے گا،
جب یہ صورت حال ہو جائے تو انسان نہ بچ سکے تو پھر انسان کو کرنا کیا؟ کوئی ہمدرد نہیں، وہ مر رہا ہے، علاج کروانا ہے تو ایسی چیز میں جس چیز کی واضح حرمت موجود ہو، جیسے کہ گزرانا حرمت علیکم، مجبوری کی صورت میں اتنا جتنا جان بچ جائے، چاہنے والا نہیں لینے والا نہیں ہو، جو بغیر کسی جھجک کے سود کا لین دین کرتا رہے تو پھر ایمان کا تقاضا کیا اس کا؟ انسان خود ہی سوچے سمجھے۔ اللہ پاک انسانوں تم سب کو، جتنے بھی مسلمان لوگ ہو، اللہ سب مسلمانوں کو قرآن و سنت سمجھ کے انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے تو انسان بنایا، لیکن حقیقت میں بندہ جب قرآن و سنت سمجھتا ہے تو وہ انسان بنتا ہے۔ اللہ پاک قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔